آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے. اس سے پہلے کہ فلسطین اور اسرائیل کے موجودہ تنازع کے بارے میں تازہ ترین صورتحال کے بارے میں آپ کو آگاہ کروں اور یہ بتاؤں کہ اسرائیل کو غزہ پر حملہ کتنا مہنگا پڑ رہا ہے اور اس کی کتنی سرمایہ کاری روزانہ کی بنیاد پہ ہو رہی ہے. معاشی حالات کیا ہو گئے اور کون کون سی صنعت بیٹھ گئی ہے جو کہ حیران کن ہے. چلے پہلے آپ سے یہ معلومات شیئر کر لیتا ہوں کہ آخر وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی بنا پہ مسلمان ہو، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، سب کے لیے سرزمین اتنی اہمیت کی حامل ہے. اور 2000 سال سے اس سرزمین کے حصول کے لیے ہزاروں سالوں سے ہر ایک دست و گریباں ہے. سرزمین فلسطین پر یہ کوئی پہلا جھگڑا یا جنگ نہیں اور شاید آخری بھی نہیں ہو، کیونکہ اگر ہم صلیبی جنگوں سے لے کے 9 اربوں کی باہمی جنگوں کو بھی دیکھیں تو اس میں مذہب کو ایک ہتھیار کے طور پہ بھی استعمال کیا گیا. جنگ کسی بھی نوعیت کی ہو، اس میں نقصان صرف انسان اور انسانیت کا ہوتا ہے. جیسا کہ خلیل جبران نے کہا تھا کہ لوگ مذہب کی خاطر لڑیں گے، مر جائیں گے، لیکن مذہب کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے. دنیا کی تقریباً تمام ریاستیں اور پالیسی میکرز جو ہیں اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ عوام کے اندر مذہب کی کیا حرمت ہے اور کیا اس کا جوش و جذبہ ہے اور عوام کے جذبات کس طرح مذہب کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں. لہٰذا وہ مذہب کا استعمال بھی عالمی طاقتوں اور علاقائی طاقتوں کے ایجنڈے کا حصہ ہوتا ہے. اور آپ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں جیسے ہمارے یہاں شیعہ سنی کا فساد ہونا یہ کسی اور کا فائدہ ہو رہا ہے نا. ہم مذہب کے نام پہ لڑ رہے ہیں، ہم قتل کر رہے ہیں ایک دوسرے کو، تو اس کا فائدہ تو کوئی اور اٹھاتا ہے اور ہم لڑ تو مذہب کے نام پہ رہے ہیں. یہ چھوٹی سی مثال آپ کو میں نے دی ہے. تو آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ امریکہ اور اسرائیل یہ اسرائیل اور امریکہ کو ہم مذہب تو ہے نہیں، نہ ہی روس فلسطین کا ہم مذہب ہے. اس کے باوجود یہ ایک مقدس جنگ ہے اور اس مقدس جنگ کا شکار عورتیں، بچے اور بوڑھے ہو رہے ہیں. آخر صدیوں سے ایسا کیوں ہے؟ کیا مسلمان اور یہودی ہمیشہ ایک دوسرے کے خلاف رہے؟ کیا فلسطین ہمیشہ سے مسلمان یا یہودیوں کی ریاست تھی؟ مسلمانوں اور یہودیوں میں یا صہیونی یہودیوں میں اختلافات کی وجہ جو ہے وہ ہیکل سلیمانی ہے. یہودی اسے اپنا مقدس مقام سمجھتے ہیں، مسلمان اس کو اپنا مقدس مقام سمجھتے ہیں. یہودیوں کا خیال ہے کہ مسلمانوں نے ان کے مقدس مقام پہ مسجد تعمیر کی. مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ یہاں مسجد پہلے سے موجود تھی، جیسا کہ خانہ کعبہ بھی ظہور اسلام سے پہلے موجود تھا. مسجد اقصیٰ کی معروف نسبت حضرت سلیمان علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے. ان کا محل یہاں موجود تھا جو ہیکل کہلاتا تھا. تو بعض روایات کے مطابق اس محل کے اندر ان کی عبادت گاہ بھی موجود تھی. نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفر معراج کے دوران مسجد الحرام سے ہی اس مسجد الاقصیٰ پہ پہنچے اور تمام انبیاء کی نماز کی امامت کرنے کے بعد 7 آسمانوں کے سفر پہ روانہ ہوئے. قرآن پاک کی جو سورۃ الاسرائیل ہے وہ گواہی دیتی ہے کہ یروشلم پہ مسلمانوں کے قبضے سے پہلے یہ مسجد وہاں موجود تھی. اب مسجد اقصیٰ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے. پہل مسلمان مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، پھر خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم آیا. مسلمانوں نے حضرت عمر فاروق کے دور میں بیت القدس کو، بیت المقدس کو فتح کیا تو یہاں پر ایک باقاعدہ مسجد تعمیر کی گئی اور صلیبی جنگوں میں عیسائیوں نے اس پہ قبضہ کیا. لیکن پھر وہ جیدار آیا سلطان صلاح الدین ایوبی اور اس نے اس کو واپس لیا. 1914 میں پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی تو ترکی نے برطانیہ کے خلاف جرمنی کا ساتھ دیا. برطانیہ نے کچھ عرب حکمرانوں سے وعدہ کیا کہ اگر وہ ترکی کے خلاف ان کی مدد کریں گے تو مشرق وسطیٰ خلافت عثمانیہ ختم کر کے عربوں کے حوالے کر دی جائے گی. تو دوسری طرف برطانیہ نے یہودیوں سے کہا کہ اگر وہ جنگ میں برطانیہ کی مالی امداد کریں گے تو ان کو فلسطین کی جگہ اسرائیل بنا کر دیا جائے گا. تو 1917 میں برطانوی وزیر خارجہ آرتھر جیمز بلفورڈ نے یہ اعلان کیا کہ یہودیوں کو فلسطین میں وطن دیا جائے گا، لیکن عرب شیخوں کو یہ بات سمجھ نہیں آئی. دوسری جنگ عظیم کے بعد برطانیہ نے فلسطین میں یہودیوں کی آباد کاری شروع کی اور 29 نومبر 1947 کو اقوام متحدہ سے قرارداد منظور کرا دی جس کے تحت فلسطین اور اسرائیل کے نام سے 2 ریاستیں قائم ہو گئیں، جبکہ بیت المقدس کو بین الاقوامی نگرانی میں دینا تھا کیونکہ یہ 3 بڑے مذاہب کے ماننے والوں کے لیے مقدس جگہ تھی. تو اسرائیل کے قیام کے فوری بعد 1948 میں پہلی عرب اسرائیل جنگ شروع ہوئی جس میں لیبنان، شام، عراق، اردن اور مصر نے حصہ لیا اور یہ جنگ کئی مہینوں تک جاری رہی. لیکن مسلمان ممالک اس جنگ میں اپنے مطلوبہ اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہے اور اس طرح 1956 میں مصر اور اسرائیل کے درمیان پھر تصادم ہوا جو آگے چل کے مزید کشیدگی کا باعث بنا. اس کے بعد 1966 میں پھر عرب اسرائیل جنگ ہوئی، اس میں اردن، لیبنان اور شام کو شدید نقصان اٹھانا پڑا اور 1973 میں پھر ایک عرب اسرائیل جنگ ہوئی. اس کی نمائندگی مصر اور شام کر رہے تھے لیکن نتیجہ ایک جیسا نکلتا رہا اور آج 2023 آ چکا ہے. تو اس علاقے سے امن کی خبر نہیں آئی. 4 بڑی جنگوں کے علاوہ عرب اور اسرائیل کے درمیان چھوٹی جنگیں اور جھڑپیں روز مرہ کا معمول ہے. موجودہ کشیدگی جو ہے
فلسطینی گروپس کی طرف سے اسرائیل کے خلاف ایک کارروائی سے شروع ہوئی جو اب تک ایک باقاعدہ جنگ کی صورتحال اختیار کر چکی ہے، لیکن مسلمان ابھی بھی اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں اور یہ جنگ ہمیشہ فلسطین کو اکیلے ہی لڑنا پڑتی ہے۔ اس میں نقصان ہمیشہ فلسطین کا ہی ہوتا ہے اور او آئی سی آج تک مذمتی بیان سے آگے نہیں بڑھ سکی۔ او آئی سی کیا ہے؟ او آئی سی، بس اتنا ہی ہے۔ اب پھر کچھ دنوں سے بیانات کا سلسلہ بھی متم پڑ گیا۔ مسلمانوں سے بڑے ممالک مصر، ترکیہ، پاکستان، سعودی عربیہ اور لیبنان میں لوگ اپنی روزمرہ کی زندگی معمول کے مطابق گزار رہے ہیں، اور اس جنگ سے اگر کسی کو فرق پڑتا ہے تو وہ فلسطینی ہے، کیونکہ فلسطینیوں کی ایک بڑی تعداد اور روزگار اسرائیل کے ساتھ وابستہ تھا، وہ اب ختم ہو چکا ہے۔ غزہ کے علاقے سے روزانہ ہزاروں فلسطینی غزہ سے اسرائیل میں داخل ہوتے تھے، اب ان کے پرمٹ منسوخ ہو گئے۔ ہزاروں فلسطینیوں کو اپنی نوکری سے ہاتھ دھونا پڑ گیا، لاکھوں بے گھر اور ہزاروں زخمی ہو چکے ہیں، لیکن ہمسایہ ممالک یا عرب ممالک ان کی مدد کرنے کو تیار نہیں نظر آ رہے۔ اور دوسری طرف اسرائیل کو اس جنگ میں اچھا خاصا معاشی نقصان برداشت کرنا پڑ رہا ہے، جس کا تخمینہ روزانہ کی بنیاد پہ تقریباً $250 ملین ہے۔ روس اور ایران کے بیانات در حقیقت یوکرین جنگ کا بدلہ ہے۔ جس طرح امریکہ نے روس کے خلاف یوکرین کے اندر یوکرین کی فوج کی مدد کی تھی، بالکل اسی طرح مشرق وسطیٰ کے اندر رشیا اور ایران فلسطینی گروپس کی حمایت کر رہے ہیں۔ عالمی طاقتوں کی سرد گرمی اور مداخلت کے باعث خطے کے اندر نظام زندگی اب بالکل مفلوج ہو چکا ہے۔ ہسپتال سے لے کے اسکول اور اسکول سے لے کے ہسپتال، ہر چیز تصادم کی نظر ہو چکی ہے۔ اس کے باوجود اگر ہم عالمی طاقتوں کو دیکھیں تو کشیدگی کو مزید ہوا دینے میں مصروف نظر آ رہا ہے۔ یہ وہ اصل حقیقت ہے سرزمین کے بارے میں جسے سوچے سمجھے بغیر اس خطے کا ہر شخص متاثر ہو رہا ہے۔ کوئی عالمی طاقت بھی نہیں چاہے گی کہ یہ لڑائی اس کے اپنے بارڈر تک پہنچے۔ بڑی طاقتیں لڑنے کے لیے ہمیشہ چھوٹے ملکوں کو اپنا میدان بناتی ہیں، بس فرق اتنا ہی ہے کہ میدان کا انتخاب کبھی امریکہ کرتا ہے، کبھی روس۔ باریاں بدلتی رہتی ہیں، عزائم وہی رہتے ہیں جو صدیوں سے چلتے آ رہے ہیں۔ تو امریکہ کی جو وائس پریزیڈنٹ ہے کیملا ہارس، انہوں نے اسرائیل یا غزہ میں اپنی فوج بھیجنے کے تاثر کو مسترد کر دیا۔ کیملا ہارس نے اس تاثر کو بھی رد کیا کہ امریکہ غزہ میں جنگ و جدل کے حوالے سے اسرائیل کو حکم یا ہدایات جاری کرتا ہے۔ کہتے ہیں ہم نہیں کہتے اسرائیل کو کہ یہ کرنا ہے یا یہ کرنا ہے۔ پھر امریکن وائس پریزیڈنٹ نے مزید کہا کہ امریکہ مشرق وسطیٰ میں جنگ کو پھیلنے سے روکنے پہ اپنی توانائیاں خرچ کر رہا ہے اور ہماری ساری توجہ خطے میں دیرپا قیام امن کے لیے۔ تو فلسطین جنگ کے بعد اسرائیل کو ایک اور بڑا جھٹکا لگ گیا۔ امریکہ کی ایک بڑی فائنینشل سروسز کمپنی نے اسرائیل کی کریڈٹ ریٹنگ نیگیٹو کر دی۔ تو S&P کے مطابق لڑائی پھیلی تو اسرائیل کی کریڈٹ ریٹنگ کے ستون ہماری توقعات سے زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں۔ اب ان کے مطابق موجودہ لڑائی اسرائیلی معیشت پہ دور رس منفی نتائج کا سبب بن سکتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لڑائی نے ختم کہاں پہ ہونا؟ تو اسرائیل اور اس کے حامیوں کو کہنا ہے کہ جب تک ہم ہر تقریب کار کو ختم نہیں کر دیں گے، صفحہ ہستی سے نہیں مٹا دیں گے، ہم اس جنگ کو نہیں ختم ہونے دیں گے۔ مسلمان جو ہے مذمتی بیانات دے دے کر اور جنگ میں داخل ہونے کی دھمکیاں دے دے کر اب اپنے اپنے کونوں میں بیٹھ گئے ہیں۔ تو کیا فلسطینی اسی طرح شہید ہوتے رہیں گے؟ کیا مائیں اپنے بچوں کو دفن کریں گی؟ اور کیا نوزائیدہ بچے جو ہیں وہ بوڑھے باپوں کو دفن کریں گے؟ یہ کتنی خوفناک مناظر ہیں جو دیکھے بھی نہیں جاتے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بمباری ہوئی اسپتال کے اوپر، لوگ ملبے کے اندر دب گئے، چیخیں مار رہے ہیں، اور ان کو نکالنے کے لیے نہ وہاں پہ بندے ہیں اور نہ ہی کوئی ایکوپمنٹ ہے اور نہ کو آنے دے رہا ہے باہر سے۔ اس طرح گھوٹ گھوٹ کے مارنا اور ہمارا چپ رہنا، اور ہمارے کھانے ہی نہیں ختم ہونے، ہماری عیاشیاں ہی نہیں ختم ہونی، یہ سب کتنی دیر چلے گا؟ اور کیا ہمیں اس کا حساب نہیں دینا ہوگا؟ اس کا جواب تو آپ نے دینا۔ Until the next time.